चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस बना लिया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं, जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। जे आगे चुराड़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले, तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। वो उन्होंने कहा कि इस इंजीनियर को मैंने पहले भी मीनारे पाकिस्तान बुलवाया था, और शुक्र है उन्होंने ट्रुथ मरने से पहले रिवील कर दिया भगोड़े शाह साहब ने। मैं ये समझ रहा था कि मुझे मीनारे पाकिस्तान मुनाजरे के लिए बुला रहा है या बाल आनी से मेरे नाल। उसने कहा मैं इसको बुला रहा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं भी छलांग मारता हूं, इंजीनियर भी मारे, जेड़ा बच गया वो सही होएगा। ऐ अकलदानी जे शुक्र कर मैं उत्थे नहीं सा, मैं उत्थों ही तेनू धक्का देता ना पिछों, मूंदा जाके थले डिगदा, पता लग जाता तेरी हड्डी पसली टुटदी। मीनारे पाकिस्तान से बहुत ऊंचा है, या तेरी सानी के लिए तुझे दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से धक्का देते हैं, तो फिर तू पुकार जिन्ने भी जिंदा मुर्दा बाबे ने तेनू बचा लेना आके। मुझे क्यों साथ गिराता है? मेरे नजदीक तो यह हराम है। मैंने साबित किया है कि करामत खिलाफे अक्ल होगी, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली होगी, खिलाफे शरअ नहीं हो सकती। यह खिलाफे शरअ काम है, यह खुदकुशी है। कुरान में वाज़ेह है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। और बुखारी में हदीस है, बकायदा इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, अपने आप को कत्ल करना हराम है। और उसके नीचे हदीस लेके आए कि जिसने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की, दोजख में आग के अजाब के साथ यह अजाब भी उस पर होगा कि बार बार जहर पिएगा, उसकी अंतड़ियां कटेंगी। जिसने छुरा मार के खुदकुशी की, अल्लाह ताला उसके हाथ में छुरा दे देगा, वो बार बार अपने आप को मारता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने अपने आप को बुलंदी से गिराकर खुदकुशी की, यानी कि पीर ज़हीउल हसन भगोड़े शाह साहब, जिसने मीनारे पाकिस्तान से खुदकुशी की, उसे बार बार मीनारे पाकिस्तान से फेंका जाएगा। बुखारी जी में लिखा हुआ है। मीनारे पाकिस्तान का तो आप ऐड कर लेना, बुलंदी से गिरा के। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर खाना हराम है। और ये आपको कहते हैं खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया था। झूठी रिवायत, जालिमो। तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, तू कला छाल मार ले जी। मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनारे पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से, और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जे तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी, ले जाओ, लो सामो। अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान आया। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था, वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो। मैंने कहा बैठे के लिए तैयार हूं, भी नाच गया। उन नायब अमीर भी नाच जाएगा। भगोड़े शाह मार छाल, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लांगा, तू बच गया। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी। देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर। तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तरु साढ़े से तो मेरा एक नारा ही काफी है। मेरा नबीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरी मूछा से शाही कोई नहीं। मेरे नर में तेरी मूछ छोड़ जानी है। तो कहता है मेरी एक मूछ का बाल भी जल गया ना अगर, तो बात करना, मैं सही सलामत निकलूंगा आग में कूद के 1 करोड़ रुपए की लकड़ियां जला के। मैं वहां बैठा होता ना, तो मैं उसी टाइम किसी सिगरेट पीने वाले को लैटर पढ़ना सी, तो सीधा जी दाढ़ी ते जाके ते मुछा ते जाके लैटर मारना सी, पता लग जाता।
اور تو ڈیمانسٹریٹ کرتا نا, تو موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے صرف ہاتھ رکھ کے بتا دے, مجھے تو چھوڑ دے. یہ اس نے ایک چھوڑ دی, سامنے بھی بیٹھے ہوئے سارے بچارے وہ لائی لگ, اور وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ. ایک بندہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نو لبیک نہ کہو, شیطان نو کہو تسی لبیک یا رسول اللہ. تو ہم کہنے والے ہیں, قرآن و سنت کے ماننے والے. تو اپنے آپ کو آگ لگا, تو بچ گیا نا. اگر میں ٹی ایل پی جوائن کر لوں گا, یوٹیوب کا اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, دا ٹائم قیامت تک کی. بلکہ یہ اگر کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا ہی ٹی ایل پی میں آ جائے گی. ہاں, ٹرمپ بھی آ جائے گا ٹی ایل پی. ہاں, وہ جی تخت بلقیس آ گیا سی تو یہ کرامت کو نہیں مانتے. بالکل مانتے ہیں, جو قرآن میں آئی ہوئی ہے. تیرے بابوں کی کرامت تب مانیں گے کہ تم لوگ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. داتا صاحب کو کہو کہ وہاں سے وائٹ ہاؤس اٹھائیں اور لا کے لاہور میں رکھیں, ہم مان لیں گے. ورنہ تم مانو کہ یہ سٹیج میرا جو ہے, میں بھی نگاہ مار کے سرگودے تو لے کے آیا سا. نگاہ مار کے نہیں, ایک دوست دی گڈی دے چھاتے ہوتے رکھ کے لے کے آیا سا. تو ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, اس قسم کے بکواسات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ذکر الحسن, میں اگر تمہیں ماچس اویلیبل نہیں ہے, 7 روپے کی ویسے ماچس ہے. جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں, سورۃ الحجر میں آیا. تو نے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنا ہے تو میں 7 روپے والی ماچس ٹی سی ایس کروا دیتا ہوں, اور 1 تیلی اس میں سے لگنی ہے. تو اپنے کپڑوں کو ڈائریکٹ لگا. 1 کروڑ روپے کی لکڑی کی ضرورت ہی نہیں بھائی, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ مجھے تو پیسے اگر دینے پڑے, اگر بندے زیادہ ہو نا, میں لکڑا زیادہ بندوبست اپنے پیسوں سے کر دیتا ہوں. ایک بار چھال مارو, جان چڈو ساڈی. اس ملک نو تسی جہنم بنا دیتا ہے. بجائے 10 منٹ میں وہ کسی میری ایک بات کا جواب دیتا, بس یہ اس قسم کی وہ باتیں کرتا رہے. اینڈ پہ جا کے اس نے یہ کہا کہ میں ہوں بابا. انہیں اپنے آپ بابا بھی کیا جائے ویڈیو کہتا ہے, بابا نو برا کہتا ہے نا, میں بابا ہوں اور میں آگ میں چھلانگ ماروں گا. اس طریقے سے مارنا, پتہ چل جائے گا. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے صدر کو آپ ثالث بنا لیں, چیف جسٹس کو بنا لیں, آرمی چیف کو بنا لیں. اور بھائی وہ تو میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں, یہ جن لوگوں کے تم لوگ نام لے رہے ہو نا, ان ساروں کی تو خواہش ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا سے غائب ہو جاؤ, اس ملک کو رہنے کے قابل بن جائے یہ ملک. وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ثالث بننے کے لیے. ہاں, یہ تو میں اندر دی خبر دس رہا, تھوڑے نال نیکی پہ کرنا. وہ تو بڑے خوش رہے کہ تسی آگ بھی چھال مارو, جان چھوڑو ساڈی. بالکل, وہ ثالث بن جائیں گے, میں ثالث بنوا لوں گا ان کو. تو چھال مار, منو کو بھی سٹنا ہے, میری تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حرام ہے. میں تو قرآن و سنت کے, اہل سنت کے منہج کا ماننے والا ہوں. تم دین تصوف کے ماننے والے ہو, تمہارے نزدیک وہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی مبالغہ کیا تھا کافروں کے ساتھ. یہ مبالغے کی شکل دے رہے ہیں. مبالغہ یہ نہیں ہوتا, مبالغہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. مبالغے میں آپ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے آ کر ایک بددعا والا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آگ میں چھلانگ مارنا ہوتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور نہیں کود کو نہیں سی پڑا, تکا مارا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ خود آگ میں چھلانگ مار دیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. ان کو زبردستی پھینکا گیا تھا, انہوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا. تو اگر کسی کے دماغ میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, سورۃ الانبیاء میں آیا, تو وہ کوئی مبالغہ نہیں انہوں نے کیا تھا, انہیں تو مجبوراً پھینکا گیا اور اللہ نے حفاظت کی. بس وہ ایک ہی واقعہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں, روسٹ ہو گئے ہیں, کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور یار سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب, باقی شہداء تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں نا, بگوڑے شاہ. سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب, ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے, ناک کاٹا گیا, کان کاٹے گئے, ان کا کلیجہ چبایا گیا. تو کیا بات کرتا ہے؟ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوتا کہ تم کوئی ایک کرامت پکڑ کے, کوئی ایک معجزہ پکڑ کے تو آگے کہتے ہو جی یہ ہو گیا تھا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا اگر یہ ہو گیا تھا تو مجھے بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جہاں پیو نہیں پہ لبدا؟ کیڑا بغیر پیو دے پیدا ہویا؟
اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آج کوئی آ کے کہنا کہ یہ وہ ولی اللہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اتنی بڑی گالی ہے ان کے لیے، کرامت نہیں ہے یہ، کرامت اور معجزہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے۔ اس کے بعد کوئی کبھی معجزہ رپورٹ ہوا ہے یہ کہ فلاں شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اور اس چیز نے ان کی وہ جعلی بات بھی ختم کر دی کہ باقی نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے ہیں وہ نبی الاسلام اور ان کی امت کو دے دیے گئے ہیں۔ بھئی نبی الاسلام تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، تو یہ معجزہ تو نبی الاسلام کو نہیں ملا جو عیسیٰ ابن مریم کو ملا تھا۔ اس طرح نہ کہانیاں بنایا کرو یارا، چیزیں جوڑ کے ضرب تقسیم لگا کے اپنا پورا مسلک ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بریلوی وہابیوں کے قابو نہیں آ سکتے، نہ دیوبندیوں کے، نہ اہل حدیث کے، یہ بڑے شاطر ہیں۔ اور وہ انہوں نے میرا کلپ کاٹا اور انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کہہ رہے دلائل بڑے کمال دے ہوندے نے بریلویاں کو، او کوڑ مار دے ہو یارا، دھوکے دے ہو۔ میں نے کہا تھا ان کے قابو نہیں آتے، میرے قابو ہی آئیں گے، ہاں، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، یعنی ہم بھی بریلوی تھے کسی زمانے میں۔ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، یعنی بریلویوں کے بھی، اور دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند کے۔ اور یہ پیو جو ہے وہ ایک روحانی طور پر، تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، فزیکلی نہیں بات کر رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت میں ان کو ریبٹل کروں، اگرچہ آج وہابیوں کی باری تھی، لیکن امید ہے کہ اگلے اتوار تک کوئی اور افتاد نہ آ گئی تو پھر اگلی اتوار کو وہابیوں کی باری آ جائے گی۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اینڈ پہ میں پیر بھگوڑے شاہ صاحب سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ کس دن آپ داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے چھلانگ مار رہے ہیں، اور کس دن آپ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ آپ ایک ماچس جلا کے، 1 کروڑ روپے کی لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماچس کے ساتھ اپنی مونچھ کو آگ لگائیں اور آپ بچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب سے انجینئر صاحب کا پورا چینل ڈیلیٹ ہوگا، بلکہ آپ کے نام ہو جائے گا، ڈیلیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا TLP لکھا ہوگا۔ ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ ایلان مسک بھی جو ہے ٹویٹ کر دے اور کہہ دے میں بھی TLP میں آنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہاں، اور اگر وہ آ گیا تو اس نے تو ٹرمپ کو بھی جتایا، آپ کو بھی الیکشن میں جتا دے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ ہاں، باقی میرے ہونے آیا میں تو کھنگڑ نہیں دینا، انشاءاللہ میرے بعد بھی میری ویڈیوز تمہارے بابوں کو ہانٹ کریں گی، تمہارے آنے والی نسلیں اگر کوئی بچ گئی نا، ویسے تو ساری انشاءاللہ قرآن و سنت پہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ نعرہ قیامت تک کے لیے تمہارے فرقوں دین تصوف کے تابوت میں آخری کیل ہوگا انشاءاللہ۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔